إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے روزے کے مقاصد۔ محترم سامعین، آج ماہ رمضان المبارک کی 22 تاریخ ہے اور اس کا 2 عشرہ گزر چکا ہے اور ہم تیسرے عشرے میں قدم رکھ چکے ہیں، اور یہ بھی عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے سے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اگر ہم نے ابھی تک اس کی قدر نہیں کی، اس کا احترام نہیں کیا، اس کی عزت نہیں کی، تو ابھی بھی وقت ہے 9-10 دن 8 دن کہ ہم اس کا احترام کر لیں، اس کی قدر کر لیں، اس کی عزت کر لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان بد نصیبوں میں ہو جائے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار، کہ شخص نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور رمضان کا مہینہ پا لینے کے بعد اپنی مغفرت نہ کروائی، اپنی بخشش نہ کروائی، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں اور پوری طریقے سے اس میں کود پڑیں اور اس کے فوائد ثمرات کو حاصل کر لیں۔ ہم محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہم پر روزے کو فرض کر دیا ہے، اور روزے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ صوم یا صیام۔ صوم یا صیام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رک جانا۔ کیا مطلب؟ یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے، جماع اور ہر برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ ہے صوم صیام کا شرعی معنی۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے اور بڑی سوچنے کی بات ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کے اندر اور طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب
تک کہ اوقات میں آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے اور اپنی جائز خواہشات کو پوری کرنے سے منع کیوں کر دیا؟ حالانکہ یہی چیز یہ حلال ہے، کھانا پینا جمع کرنا یہ حلال ہے۔ اگر یہی چیز 11 مہینے میں کریں ہم، بلکہ رمضان میں بھی غروب آفتاب کے بعد کریں ہم، تو حلال ہے بالکل، بلکہ کبھی ضروری واجب ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا ضروری ہے، نہیں کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے۔ جمع کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے، ضروری ہے یہ چیز اولاد کے حصول کے لیے۔ تو ذرا غور کیجیے آپ، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کے اندر اور طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب کے اوقات میں کھانے پینے سے منع کیوں کر دیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے پاس روزی کی کمی تھی اس مہینے کے اندر کہ اللہ روزی ہم کو دے نہیں سکتا ہے؟ یا پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر بندوں پر ظلم و ستم کرنے والا ہے کہ بھوک پیاس میں مرے رہو، کچھ مت کھاؤ، یوں ہی بھوکے رہو؟ کیا مطلب ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک مہینے میں یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب کے دوران کیوں منع کر دیا؟ کچھ تو اس کی وجہ ہونی چاہیے نا۔ ہاں، اس کی وجہ ہے، اس کے مقاصد ہیں۔ آئیے ذرا ہم آج اسی کو دیکھتے ہیں، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں منع کیا ہے؟ ایک حلال چیز ہے، حرام نہیں ہے، ہم جس کو روزانہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ منع کیوں ہے؟ تو آئیے اس کے مقاصد دیکھتے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہمیں کیا سبق دینا چاہ رہا ہے، کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلا مقصد روزے کا کیا ہے؟ تقوی کا حصول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہماری اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ خود قرآن بیان فرماتا ہے لعلکم تتقون۔ روزہ فرض کیوں ہے آپ پر؟ تاکہ آپ کے اندر تقوی، خوف، ڈر پیدا ہو جائے۔ تقوی کے تعلق سے یہاں پر 2 بات قابل غور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے کے ذریعے ایک مومن کے اندر تقوی پیدا کس طرح ہوتا ہے۔ یہ 2 بات۔ پہلی بات، تقوی کا معنی ہے کہ ایک مومن کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کا خوف اس طرح داخل ہو جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچے، اور ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے سوچے کہ میرا یہ قدم کہاں اٹھ رہا ہے، غلط یا صحیح۔ اس کا نام تقوی ہے۔ اور علماء کرام نے تقوی کی بڑا اچھی مثال پیش کی ہے۔ اس طرح پیش کرتے ہیں، اگر ایک شخص کسی تنگ راستے سے گزر رہا ہے، جا رہا ہے، اور اس کے داہنی اور بائیں دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، تو کس طرح گزرے گا؟ وہ اس طرح گزرے گا کہ اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے وہاں سے گزر جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دامن کانٹوں سے پھنس جائیں، الجھ جائیں اور وہ وہاں چمٹ جائے۔ تو اسی احتیاط کا نام تقوی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے دامن کو دنیا سے اس طرح بچا کر نکلے کہ اس کا دامن خون آلودہ نہ ہو نافرمانیوں سے اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے۔ یہ ہے تقوی کی مثال۔ دوسری بات کیا ہے؟ آخر اس روزے سے ایک مومن کے اندر تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے آپ۔ ایک مومن روزے کی حالت میں نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور نہ جمع کرتا ہے، حالانکہ یہی چیز 11 مہینوں میں بلکہ اسی مہینے میں شام میں جائز ہے۔ شام میں کھائیے پیجیے، منع نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن ایک مومن پھر بھی ان اوقات میں اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ اگر روم کے اندر بند ہے، اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر بھی نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور نہ اپنی جائز خواہشات پوری کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ سوچتا ہے اگر میں کھا لوں، اگر میں پی لوں، اگر میں یہ خواہشات پوری کر لوں تو کوئی بات نہیں، انسان نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرا روزہ خراب ہو جائے گا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ اللہ کی خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ روزہ توڑتا نہیں ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ وہ جمع کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا روزہ نے اس کے اندر وہ صفت پیدا کر دی جو روزہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہمیں یہ سبق دینا چاہ رہا ہے، ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، جس طرح تم نے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں عارضی طور پر تھوڑا سا دیر کے لیے جب تم نے میرے کہنے پر ایک حلال چیز کو چھوڑ دیا، ایک حلال چیز کو چھوڑ دیا، تو وہ چیز، وہ عمل جس کو ہم نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، میرے کہنے پر تم اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ تو ایک مومن، ایک بندہ مومن روزہ کی حالت میں بھوک و پیاس کو چھوڑ کر، حلال چیز کو چھوڑ کر یہ ثابت کر رہا ہے اور اپنے عمل سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حلال چیز کو چھوڑنے کے لیے کہا اور میں نے چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر، تو اسی طرح میں پورا 11 مہینہ جس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ ایک مومن اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں جب حلال چیز کو چھوڑ سکتا ہوں تو حرام چیز کو چھوڑنے میں کیا حرج ہے۔ تو اس طرح روزہ ہمارے اندر یہ صفت اور یہ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، روزہ نفس کی سرکشی کو توڑتا ہے، کچلتا ہے۔ دیکھیں، انسان کی گمراہی کے 2 وجہ ہیں۔ انسان جو گمراہ ہوتا ہے، بھٹکتا ہے، اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ شیطان۔ شیطان کی وجہ سے بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ لیکن چونکہ شیطان تو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں آپ دیکھیں گے، آپ نیکی کا ایک سما پیدا ہو جاتا ہے، ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ نیکیاں اس مہینے میں زیادہ ہونے لگتی ہیں بنسبت دوسرے 11 مہینے کے اعتبار سے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے، شیطان کے قید ہو جانے کی وجہ سے۔ تو ایک ذریعہ کیا ہے؟ شیطان۔ دوسرا کیا ہے؟ نفس۔ انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ اپنی نفس کی بنا پر۔ اسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے نوجوانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جوانی کی حالت میں اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی ایام میں نفس اس کا کیا ہوتا ہے؟ زور آور ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ تو لیکن جب ایک مومن روزہ رکھ لیتا ہے تو روزے کی وجہ سے، بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے نفس اس کا کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا نفس گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ واحد ذریعہ ہے روزہ کہ اس کے ذریعے سے نفس کچل جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر نوجوانوں کو حکم دیا ہے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو روزہ رکھیں، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کی طاقت ہو، استطاعت ہو، شادی کرنے کی شادی کر لے، لیکن جس کی طاقت نہ ہو، گھر بار نہ ہو یا کچھ اور مسئلہ ہو تو کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ روزہ نفس کو کچل دینے والا ہے، توڑ دینے والا ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا جب روزہ رکھیں گے ہم تو ہمارا نفس کمزور ہو جائے گا اور روزہ رکھتے 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 ہمارا نفس کیا ہو جائے گا؟ اس کا عادی ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ ہی چلا روزے کا دوسرا مقصد کیا ہے کہ یہ روزہ نفس کو کچل دینے والا ہے اور اس کو بیٹھا دینے والا ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ ایک مومن کے اندر صبر کی صفت پیدا کرتا ہے۔ جب ایک بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اپنی جائز خواہشات کو پوری کرتا نہیں ہے۔ اسی طرح نافرمانیاں، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، غیبت، چغلی سب سے پرہیز کرتا ہے۔ اسی کا نام صبر ہے، یعنی اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ دل چاہ رہا ہے کھانے کا، پینے کا، خواہشات پوری کرنے کا، لیکن روکے رکھنا، اسی کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ اپنے آپ کو روکے رکھا جائے۔ تو جب ایک مومن روزہ رکھتا چلا جاتا ہے تو اس کا عادی بن جاتا ہے، اور تو یہ روزہ اس مومن کے اندر صبر کی صفت پیدا کر دیتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور یہ صبر اتنا عظیم الشان عمل ہے اور اتنا بڑا عمل ہے اور اتنی بڑی نیکی ہے کہ صبر کے بنا کوئی بھی عمل آپ کا مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ دنیا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہو۔ ہر میدان میں، ہر شعبے میں دیکھیں گے آپ صبر کا بڑا دخل ہے۔ ہر چیز میں دیکھ لیجیے آپ، نماز میں،
روزے میں نماز میں دیکھ لیجئے، فجر میں اٹھنا ہے، صبر کرنا پڑے گا، آپ کو بستر کو چھوڑنا ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، پیسے کی محبت غالب آ جاتی ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، برداشت کر کے اپنے پیسے کو نکالنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ اسی طرح حج کا مسئلہ دیکھ لیجئے، حج اتنی دور ہے، اتنی دور جانا ہے، پیسے لگانا ہے، دل نہیں چاہتا ہے پیسہ کہیں اور دے دیں ہم، لیکن کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو برداشت کرنا ہے، اس چیز کو، اس سفر کے مشقتوں کو اور اس پیسے کی آرزو کی تمنا کو ختم کر کے وہاں جانا ہے۔ تو دیکھ لیں آپ، ہر چیز میں، دنیا کا مسئلہ ہو یا دین کا مسئلہ ہو، ہر میدان میں صبر کا بڑا دخل ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صابرین کا اجر بے شمار رکھا ہے کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہوں گے اس کا اجر بے شمار ہے، لا حساب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہوں گے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی بدلہ کس طرح دے گا؟ بغیر حساب، بغیر حساب کے بدلہ دے گا، کتنا اجر دے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ اور روزہ کیا ہے؟ یہ روزہ صبر کا خلاصہ ہے، اس میں، اس روزے کے اندر میں ساری چیز مل گئی، اتنا اس میں خلوص ہے، للہیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، روزے کی فضیلت، روزے کی صبر کو دیکھ کر کہ میں اس کا بدلہ اپنے ہاتھ سے دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، میں ہی اس کو دوں گا۔ اتنا بڑا اس کا مقام ہے، اتنی فضیلت ہے اس کی۔ اسی طرح روزہ مومن کے اندر اخوت و ہمدردی کا احساس پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب ایک مومن روزہ رہتا ہے تو روزے کی حالت میں بھوک و پیاس کی شدت کو، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اس محسوس کرنے کی وجہ سے اس کے اندر میں ان لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ جن کی پوری زندگی فقر و فاقہ ہی میں گزرتی ہے، پوری زندگی تنگدستی ہی میں گزر جاتی ہے۔ اب یہ سوچتا ہے ہم نے ذرا سا روزہ رکھا، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک میں تو کتنی مجھے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، لیکن ذرا سوچیں ہم، یا وہ آدمی سوچتا ہے، مومن سوچتا ہے کہ ذرا سا غور کریں ہم کہ وہ اشخاص، وہ افراد جن کی پوری زندگی تنگدستی میں گزرتی ہے، کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا، ایک دن کے اندر میں ایک ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں، 2 ٹائم پانی پی کے سو رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جب ایک مومن روزہ رکھتا ہے تو بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر کے ان لوگوں کی تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے جو بیچارے غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی روزے کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کے لیے وہ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، غم خاری کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے بھائی سے، اپنے بھائی کو تعاون کرتا ہے، وہ اسی روزے کی بنا پر۔ اور اسلام یہی سکھاتا ہے ہمیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال کیسے ہے؟ ایک مومن کی مثال محبت کرنے میں، نرمی کرنے میں، الفت کرنے میں، احسان کرنے میں ایک جسم کے مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جب کسی جسم کے اندر میں درد ہو جاتا ہے تو پورا جسم اس درد کی وجہ سے کراہتا ہے، مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آنکھ میں درد ہو تو آپ سو جائیں آرام سے، نیند تو مجھے آ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، درد تو آنکھ میں ہے نا، یا پیٹ میں درد ہو آپ آرام سے نیند سو جائیں، نہیں، بلکہ پورا جسم اس میں ملوث ہو جائے گا اس ایک درد کی وجہ سے۔ تو یہ مثال کس کی ہے؟ مؤمنین کی ہے۔ جب کسی ایک مومن کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو سارے مومن اس ایک مصیبت کی وجہ سے، اس ایک مومن کی مصیبت کی وجہ سے سب لوگ پریشان حال ہو جاتے ہیں، اور اس کے جانب بڑھتے ہیں احسان و سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کے لیے۔ تو یہ روزہ سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے ہمیں۔ اسی طرح روزہ مومن کے اخلاق و کردار کو سنوارتا ہے۔ جہاں ایک مومن روزے کی حالت میں بہت کچھ نہیں کرتا ہے، وہاں یہ بھی نہیں کرتا ہے، وہ غیبت نہیں کرتا ہے، چغلی نہیں کرتا ہے، کسی کی برائی بیان نہیں کرتا ہے۔ اور خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ اس کے بعد اللہ کی نبی نے بیان فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو تو نہ وہ فحاشی والا کام کرے، برائی والا کام کرے۔ جب کوئی شخص تمہیں کوئی گالی گلوچ کرے تو صرف اتنا کہہ دو میں روزے دار ہوں، میں آپ سے الجھوں گا نہیں۔ تو اس سے پتہ ہی چلا روزہ جہاں سب چیز سے منع کرتا ہے، بھوک پیاس کو روکتا ہے، وہاں یہ بھی منع کرتا ہے کہ آپ کسی سے الجھے نہیں۔
بحث تکرار نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، غیبت چغلی نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، تو اس سے پتہ ہی چلا روزہ مومن کے اخلاق کو، کردار کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے، اس کو اعلیٰ کرتا ہے۔ تو یہ ہے روزے کے 5 مقاصد، اس کے فوائد و ثمرات۔ لیکن ایک بات جان لیں، یہ روزہ کے جو مقاصد ہیں، یہ فائدہ اسی کو حاصل ہوگا جو روزے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ورنہ بہت سارے روزے دار تو ایسے بھی ہیں جس کے روزے کی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایسے روزے دار، بہت سے روزے دار ایسے بھی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے، وعید سنائی ہے، ڈانٹا ہے، پھٹکارا ہے۔ ایک دارمی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کتنی روزے دار ایسے ہیں جس کو ان کو روزے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے سوائے بھوک پیاس کے، بس جن کو ان کو روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتے سوائے بھوک پیاس کے، بس سب چیز کرتے ہیں، صرف 2 چیز سے بچے رہتے ہیں، بس بھوک پیاس سے بچے ہیں، لیکن سب چیز کر رہے ہیں، وہ ہر گناہ کر رہے ہیں، کوئی نیکی والا کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی وعید ہے اسے روزے دار کے تعلق سے، بہت سے روزے دار ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو ان کو روزے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہے سوائے 2 چیز، بھوک اور پیاس۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کتنے قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ جسے ان کے قیام اللیل کے سوا فائدہ حاصل نہیں ہوتا سوائے جاگنے کے، صرف وہ جاگتی ہیں، بس شب بیداری کرتے ہیں، لیکن اس قیام اللیل سے ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو ایسے شخص کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی پرواہ اللہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا بھی چھوڑے۔ اب دیکھیں آپ، یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے لیے کہا ہے، یعنی وہ روزے دار جو روزے کی حالت میں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے تقاضے کو پورا کرتے نہیں ہیں، بس روزہ رکھ لیا، بھوک کو پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے نہیں ہیں، یعنی روزے رکھ کر نیک عمل انجام دینا، نمازوں کی پابندی کرنا، ذکر و اذکار کرنا، توبہ استغفار کرنا، اسی طرح روزے کی حالت میں گناہوں کو چھوڑنا نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں وہ، بلکہ وہ صرف روزہ ہی رکھتے ہیں، بس وہ سمجھتے ہیں اگر روزہ نہیں رکھیں گے ہم، بھوک کو پیاس کو برداشت نہیں کریں گے ہم، تو ہمارے محلے والے لوگ کیا بولیں گے۔ تو چونکہ وہ لان تان سے بچنے کے لیے، غیروں کی آواز کے بلند ہونے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو عزت بچانے کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے، باقی سب کام وہ کرتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھی، جہاں من چاہا جب چاہا نماز پڑھ لیا، جب چاہا کچھ کر لیا، تو یہ وعید ہے ایسے روزے دارے کے بارے میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ لاکھ رکھ لیجیے آپ، تو آپ کی بھوک، آپ کی پیاس فضول ہے، لا یعنی ہے، ایسی بھوک، ایسی پیاس کی شدت اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ کھاتے پیتے رہیے، آپ کھائیے آرام سے، کیونکہ آپ کا جسم طاقتور رہے گا، ورنہ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو بھلانا، اپنے آپ کو اس میں لگا دینا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید سنا دی ہے۔ تو یہ ہے روزے کے فوائد اور روزے کے ثمرات۔ لیکن ایک بات یہ بھی جان لیں کہ انسان جتنا بھی عمل کرتا ہے روزے کی حالت میں، یا خصوصاً روزہ جیسا عمل، اتنی بڑی فضیلت ہے روزے کی، لیکن کچھ لوگوں نے روزے کو بھی رد و بدل کر دیا ہے، ترمیم کر دیا ہے اس میں۔ کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں کیوں؟ اپنے عزت کو بچانے کے لیے یا اپنے وزن کو گھٹانے کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہی چلو ماہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، گرچہ اس کے اندر میں اس کی تمنا نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، بس یوں ہی کر رہے ہیں چونکہ کام کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں۔ اگر روزہ نہیں رکھیں گے ہم تو لوگ لان تان کریں گے، تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے یا اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں وہ۔ تو سن لے کیا ہے، بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار
منحصر انحصار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ کیا مطلب؟ نیت، آپ کی نیت جیسی ہوگی ویسی برکت لائے گی وہ۔ آپ کی نیت کیا ہے؟ ہم روزہ کیوں رکھیں؟ ہم تاکہ لوگوں کے نظروں سے ہم بچے رہیں، ہم لوگ ہم پر لان تان نہ کریں، ہم اس کے شکار نہ ہوں، اس لیے روزہ رکھتے ہیں لوگ۔ یا اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ میرا وزن گھٹ جائے، ہم دبلے پتلے ہو جائیں، اس لیے۔ تو نیت کے اس میں دخل ہو گیا۔ ہر عمل میں نیت ضروری ہے، اگر نیت جہاں بدلے گی تو لاکھ وہ آپ روزہ رکھ لیجیے، آپ لاکھ تلاوت قرآن کر لیجیے، آپ کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سارے عمل کا مسئلہ یہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجیے اعتکاف کا مسئلہ ہے۔ اعتکاف لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ، اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگ اعتکاف کے دوران صرف فضول گپ شپ بحث موبائل کا استعمال ہو رہا ہے، یا لوگ کرتے ہیں تو نہیں۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چمٹے رہنا، چمٹ جانا، جیسے بولتے ہیں اردو میں بولتے ہیں کیا، مجاور بولتے ہیں نا، مجاور جو لوگ قبر پرست کو جو پوچھتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں مزار میں، جو مین ہوتا ہے اس کا دیکھ بھال کرنے والا، اس کا نام مجاور ہوتا ہے، اردو میں جو بولتے ہیں مجاور۔ مطلب کیا ہوتا ہے مجاور کا مطلب؟ جو بالکل دیکھ بھال کرے مزار کی، اسی کو بولتے ہیں ہم لوگ۔ اسی میں عربی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ معتکف، یعنی بالکل چمٹ جانے والا، ایک جگہ بیٹھے رہنے والا۔ اب دیکھیں آپ، ایک بات ذرا قابل غور ہے، اگر سب جگہ یا پوری مسجد میں یہاں بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، وہاں چلے گئے، یہاں چلے گئے، مسجد کے اندر ہی کی بات کر رہا ہوں میں، باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تو اللہ کی نبی یہ بات کیوں بولتے کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے معتکف مسجد میں داخل ہو جائے اور 21 رمضان کو فجر کی نماز پڑھ کر حجرے میں داخل ہو جائے؟ کیوں بولتی ہے اللہ کی نبی؟ کچھ تو مقصد ہے نا۔ بولتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مسجد کے اندر ہو، اپنا کہیں بھی اپنا چلو، کہیں بھی رہ سکتے ہو، اللہ کی نبی نے خاص کیوں کر دیا؟ اعتکاف گاہ خاص آپ کے لیے ہے، ہر جگہ بیٹھ جانا، اس کے پاس جانا، اس سے بات کرنا، تو یہ اعتکاف کی خلوص ختم ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے اچھا آپ گھر میں رہیں، اچھا رہے گا، زیادہ اچھا رہے گا، آپ کام کیجیے گا۔ آپ تو صرف دکھاوے کے لیے ایسا کرنا، ہاں اعتکاف کر کے نکلا ہے کہ 10 دن کا ماشاءاللہ، لیکن یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ آپ ایک جگہ جم کر بیٹھیے، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار ایسا ہونا چاہیے۔ موبائل کو ذرا سا آپ رکھ دیجیے، آپ پورے مہینے کے لیے مت دیکھیے، ذرا اس کو بھی ذرا شانتی کرنے دیجیے، 1 مہینے کے لیے کم سے کم، وہ بھی سکون ہو جائے گا۔ آپ کا موبائل چالو مت کیجیے، 11 مہینے تو پڑھتے ہی رہتے ہیں میسج کو آپ، اور قصہ کہانی واقعات، تو اس میں ذرا چھوڑ دیے۔ اور یہ 10 دن بڑا خلاصہ ہے، مغز، ہم نے کہا تھا یہ 10 دن خلاصہ ہے، مغز ہے۔ انسان کی پورے جسم کے اندر میں خلاصہ کیا ہے؟ اگر وہ چیز نکال لیں زندہ رہے گا انسان۔ خلاصہ کیا انسان کے اندر میں؟ عقل ہے، خلاصہ ہے انسان کی اندر میں جو چیز کا عقل، اگر اس کو چھین لیجیے آپ تو انسان اور جانور دونوں برابر ہے، پاگل ہو جائے گا وہ۔ جس طرح جانور ہے پھرتا ہے جہاں تہاں، وہ اس طرح کرے گا۔ تو یہ سمجھ لیں آپ، رمضان کا پورا خلاصہ یہ 10 دن ہے یہ۔ تو میرے بھائی اس کو ضائع برباد نہ کیجیے، موبائل مت چلائیں آپ، موبائل کا استعمال ذرا کم کریں آپ۔ گھر بات کرنی ہے ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک کہ فضیلت سننی ہے آپ، اس کی فضیلت یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے جب موبائل چلا نہیں ہوتا، جائز ہوتا، تو اللہ کے نبی یہ بات کیوں بولتے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ معتکف کے لیے یہ جائز درست نہیں ہے کہ کسی کی میت میں جائے۔ کسی کی میت ہو گئی پڑوسی میں تو وہاں بھی نہیں جا سکتی، اب منع ہے جانا، اتنی اس کی مقام، اتنی فضیلت ہے۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے دیکھنے کے لیے جائیں، یہ بھی منع ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بیمار کرسی کرنا، مریض کی عیادت کے لیے جانا یا جنازے میں جانا بھی منع ہے۔ ایک چیز اور، قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں سے ہم بستری مت کرو، جماع مت کرو، کب؟ اعتکاف کی حالت میں، مطلب پورے 10 دن نہیں کرنا ہے۔ اس کے بھی یہ بھی اہمیت سن لیجیے آپ۔ حالانکہ افطار کے بعد کھانا پینا، پیاس کو بجھانا، جنسی خواہش پوری کرنا جائز ہے، لیکن پورے اعتکاف میں 10 دن کے اندر جماع بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کیوں ہے آخر؟ حالانکہ رمضان ہی میں یہ چیز جائز ہے، لیکن کب؟ غروب آفتاب کے بعد، لیکن اسی کو جگہ بدل دیں آپ، اعتکاف میں آ جائیں تو اب یہ حرام ہو جائے گا آپ کے لیے، 24 بلکہ 10 دن حرام ہو جائے گا۔ تو جب اتنی اس کی اہمیت ہے، جنازے میں جانا منع ہے، بیمار کرسی کرنا منع ہے، اپنی بیوی سے ملنا منع ہے، جو بالکل حلال ہے، جائز ہے، ضروری ہے، واجب ہے، اس پر ثواب بھی ہے، لیکن دیکھیں اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے۔ تو موبائل کا استعمال، اس کے کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا ہے اس کا۔ تو میرے بھائی ایک جگہ چپکے رہیں آپ، ایک جگہ بیٹھے رہیں آپ، اپنے آپ کو ذرا سا برداشت کر لیں، 10 دن زیادہ نہیں، 10 دن 9 دن برداشت کر کے چلیں، اور زیادہ ٹہلنا گھومنا اوپر نیچے نہیں، ایک جگہ جو آپ کی فکس ہو گئی ہے وہیں بیٹھے رہیں آپ، ورنہ اعتکاف گاہ کا مطلب ہی نہیں رہتا ہے۔
اعتکاف گاہ کی جو خصوصیت ہے اس کی باقی نہیں رہے گی آپ کو. پھر تو یہ کیوں منع کیا اللہ کے نبی نے؟ ذہن کو ایک طرف لگانے کے لیے. ورنہ آپ جہاں بھی جائیں پورا گھومنے ٹھیک نکلیں جائیں آپ، لیکن زیادہ ضروری اہم ہو تب جائیں، ورنہ یوں ہی اسی طرح ٹائم پاس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ غلط ہے. اور یہ اعتکاف کے برکت اور اس کے خلوص، اس کے مزاج، اس کے روح کے خلاف ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو برتا جائے گا اور ہر عمل کو بالکل صحیح طریقے سے دیکھا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.